اللہ تمہاری خوشی اس راستے میں نہیں رکھتا جو تم چاہتے ہو، بلکہ اس راستے میں جو تمہارے لیے بہتر ہے، اور جب تم اس پر یقین کر لیتے ہو تو تکلیف بھی عبادت بن جاتی ہے۔ وہ چھپ کر دیکھ رہا ہوتا ہے، تمہارا صبر، تمہاری آنکھوں کے آنسو، تمہاری دل سے نکلی ہر دعا۔ جب سب کچھ ٹوٹ جائے تبھی تو اللہ کا پکا رشتہ سمجھ آتا ہے۔ جب سب لوگ ساتھ چھوڑ دیتے ہیں اللہ اور قریب ہو جاتا ہے، اور پھر تم محسوس کرتے ہو جو کچھ گیا وہ ضروری تھا تاکہ اللہ آ جائے۔ تم صرف اللہ سے روحانی طور پہ جڑو، پھر دنیا کی کوئی تکلیف تمہیں توڑ نہیں سکتی۔ وہ تمہارا رب ہے جسے نہ نیند آتی ہے نہ تھکاوٹ۔ جب سب سوئے ہوتے ہیں تب بھی وہ جگ رہا ہوتا ہے، صرف تمہاری دعائیں سننے کے لیے۔ وقت لگتا ہے لیکن اللہ کبھی کسی مخلص دل کو خالی نہیں لوٹاتا۔ چاہے جواب دیر سے آئے، لیکن جب آتا ہے تو وہ تمہارے صبر کا انعام بن جاتا ہے۔ وہ وقت جب تم نے صرف اس سے امید رکھی تھی وہ کبھی ضائع نہیں جاتا۔ جب تم تھک جاؤ تو رک جاؤ، لیکن اللہ سے نفرت مت کرنا۔ وہ تمہارا درد دیکھ رہا ہوتا ہے اور تمہارے نام لکھی رحمتیں تسنیم کے پانی کی طرح نرم ہوتی ہیں۔ کبھی کبھی خوشی لیٹ ملتی ہے کیونکہ وہ پہلے تمہارا دل صاف کر رہا ہوتا ہے اس خوشی کے لیے۔ اللہ سے محبت کا مطلب صرف عبادت نہیں بلکہ یہ یقین بھی ہوتا ہے کہ وہ مجھے بے پناہ چاہتا ہے۔ اگر وہ میری دعا ڈیلے کر رہا ہے تو شاید مجھے بچا بھی رہا ہے، اور یہی سوچ انسان کو سکون دیتی ہے، چاہے حالات کتنے بھی مشکل کیوں نہ ہوں۔ السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو مائی چینل اسلامک میریکل ڈائریز۔ کیسے ہیں آپ سبھی لوگ؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ 2 میریکل سٹوریز شیئر کروں گی، لیکن اس سے پہلے میں آپ لوگوں کے ساتھ کچھ سوالات اور ان کے جواب شیئر کرنا چاہوں گی جو اکثر ایک کاؤنسلر سے پوچھے جاتے ہیں۔ کیا انگزائٹی اور ڈپریشن ہونا میرے ایمان کی کمزوری ہے؟ جی نہیں، انگزائٹی اور ڈپریشن میڈیکل اور ایموشنل کنڈیشنز ہیں، جیسے کسی کا بخار یا ڈائبٹیز ہو سکتا ہے، ویسے ہی یہ بھی ایک امتحان ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی غم، بے چینی اور دکھ محسوس کیا ہے۔ سورہ الضحیٰ اور سورہ یاسین جیسے سورے اسی لیے نازل ہوئے ہیں۔ ایمان مدد کرتا ہے لیکن مینٹل النس ہونا ایمان کی کمی نہیں ہوتی۔ اگلا سوال، میں روز نماز پڑھتی ہوں پھر بھی سکون کیوں نہیں ملتا؟ اس کا جواب، نماز صرف ایک فزیکل عمل نہیں، ایک دل کا رابطہ ہے۔ کبھی کبھی زندگی کے امتحان ہوتے ہیں جہاں اللہ ہمارے صبر اور یقین کا امتحان لیتا ہے۔ نماز ایک ٹول ہے، اگر اس میں دل لگایا جائے تو سکون ملتا ہے۔ شیطان بھی کبھی کبھی ہمیں بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے، اس لیے کنسسٹنسی بہت ضروری ہے۔ اگلا سوال، کیا قرآن یا سنہ میں کوئی سلیوشن ہے ٹراما اور ہیلنگ کے لیے؟ اس کا جواب، جی ہاں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت درد اور ٹراما کا ایک بہت بڑا اگزامپل ہے۔ انہوں نے اپنی بیوی، اپنے انکل اور بچوں کا انتقال دیکھا اور ہر بار اللہ سے رجوع کیا۔ سورہ الشعراء، سورہ یوسف اور ذکر جیسے استغفر اللہ، درود ابراہیم، صبر اور شکر انر ہیلنگ میں بہت مددگار ہیں، لیکن پروفیشنل ہیلپ لینا بھی ایک سنت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی مشورہ لیتے تھے۔ اگر آپ
مجھ سے کوئی بھی کوشچن پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ باکس میں مجھے بھیج سکتے ہیں. میں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اسے ضرور شامل کروں گی. چلیے بڑھتے ہیں پہلی کہانی کی طرف. یہ کہانی ایک بھائی کی ہے اور یہ لکھتے ہیں: میں ایک مڈل کلاس فیملی سے تھا. زندگی سیدھی تھی پر دل میں ہمیشہ ایک خالی پن تھا. کالج میں جب گیا تو دنیا نئی لگی، نئے لوگ، نئے آئیڈیاز اور نئی گمراہ کرنے والے راستے. میں نماز چھوڑ بیٹھا، قرآن سے دور ہو گیا. میرے دوست کہنے لگے لائف صرف فریڈم ہے، ریلیجن صرف ریسٹرکشن، اور میں ان کی باتوں میں آ گیا. اس سب میں 3 سال گزر گئے. میں کلبنگ کرتا، رات بھر سویا نہیں کرتا اور ڈرگز بھی ٹرائی کیے. پر عجیب بات یہ تھی، میں جتنا انجوائے کرنے کی کوشش کرتا اندر سے اتنا ہی خالی لگتا. ایک دفعہ میں نے ایک پارٹی میں اوور ڈوز کر لیا. صبح جب آنکھ کھلی تو ہاسپٹل کا وائٹ لائٹ میری آنکھوں میں چبھ رہی تھی. وہاں ایک بزرگ آدمی کا بستر میرے پاس ہی تھا جو میرے والد کے فرینڈ نکلے. انہوں نے صرف اتنا کہا: بیٹا، اللہ نے تجھے واپس بھیجا ہے، شاید اس نے تجھے ابھی چھوڑا نہیں ہے. میں ہنس دیا: اللہ مجھے؟ لیکن اس رات جب میں اکیلا تھا تو آنکھوں میں آنسو بہہ گئے. میں نے صرف اتنا کہا بنا کسی فارمیلٹی کے: اگر تو ہے تو مجھے بچا لے، بس تو مجھے معاف کر دے. اس دعا کے بعد میری لائف میں ایک ایک کر کے سب کچھ بدلنے لگا. پہلے تو مجھے ریہیبلیشن کے لیے ایک اسپاٹ مل گیا جس کا انتظار لوگ مہینے مہینے تک کرتے تھے. وہاں مجھے ایک تھیراپسٹ ملا جو خود پہلے ایک ایتھیسٹ تھا لیکن اسلام ایکسیپٹ کر چکا تھا. اس کے ساتھ بات کر کے مجھے پہلی بار اسلام ریسٹرکٹیو نہیں بلکہ ہیلنگ لگا. ایک دن ریہیب میں قرآن کا ترجمہ پڑھاتے، جس کا ترجمہ کچھ یوں تھا کہ تیرا رب تجھے چھوڑ نہیں گیا، نہ ہی وہ تجھ سے ناراض ہے. میں رو پڑا. یہ آیت میرے لیے تھی. مجھے یہ لگنے لگا کہ قرآن مجھے سن رہا ہے. میں نہیں پڑھ رہا تھا، قرآن مجھے پڑھ رہا تھا. آج 4 سال ہو گئے ہیں. میں اب یوتھ کاؤنسلر ہوں. جمعہ پہ مسجد میں خطبہ سنتا ہوں اور اسی جگہ لوگوں سے ملتا ہوں جہاں پہلے ڈرگز لیتا تھا. ہر شخص کو کہتا ہوں اگر اللہ نے مجھے معاف کیا تو تجھے بھی کرے گا. ہر بار جب کوئی لڑکا مجھے کہتا ہے کہ مجھ سے نہیں ہوگا تو میں اسے کہتا ہوں تو نہیں کرے گا، وہ کرے گا، بس تو مڑ کر دیکھتا رہ. اگلی کہانی ایک بہن کی ہے اور یہ اپنی میریکل سٹوری میں یہ بتاتی ہیں کہ میں ایک ورکنگ وومن تھی، MBA کیا تھا، جاب اچھی تھی لیکن زندگی میں سکون نہیں تھا. ہر رات اینگزائٹی، فیوچر کا ڈر اور ایک ٹوٹی ہوئی منگنی کی یادیں. ہر چیز کام کر رہی تھی، بس میں خود ٹوٹ گئی تھی. ہر رات رونے کے بعد جب آنکھ لگتی تو صبح اٹھتے ہی دل اور تھک جاتا تھا. مانے کہ سب کچھ تھا لیکن سکون کہیں نہیں تھا. جس انسان کے ساتھ میں 4 سال سے رشتے میں تھی، جس سے نکاح ہونے والا تھا، اس نے اچانک کہہ دیا میں کسی اور سے نکاح کر رہا ہوں، تمہارا دین بہت اسٹرانگ ہے اور میں اس لیول کا نہیں ہوں. اس وقت مجھے اپنا دین ہی درد کا سبب لگا. میں چلانے لگی اللہ یہ سب تمہارے لیے کیا تھا، اور مجھے اکیلا چھوڑ دیا. مگر میں چھوڑ کر نہیں گئی. میں رکی اور میں نے کہا یا اللہ اب صرف تو ہی ہے، مگر تو بھی نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں. اسی رات میں نے گوگل پہ لکھا قرآن سورہ فار رزق اینڈ پیس اور مجھے سورہ الواقعہ دکھی. کہانی شروع ہوئی یہیں سے. میں نے نیت کی کہ میں روز اس سورہ کو پڑھوں گی ہر رات چاہے کچھ بھی ہو. 2 ہفتے بعد میری جاب میں انیکسپیکٹڈ پروموشن ہوا بنا کسی ریکمنڈیشن کے، اور جب HR نے ریزن پوچھا تو صرف اتنا بولا ہم تو آپ کو ہٹانے کے بارے میں سوچ رہے تھے لیکن آپ کی لگن کے بارے میں
ہم لوگوں کو کچھ ایسا اچھا لگا کہ ہم لوگوں نے آپ کو جاب میں پروموشن دے دیا۔ میں ہر رات تہجد میں اٹھنے لگی، صرف 2 رکعت، بس اتنا کہہ کر یا اللہ میری دنیا اور آخرت دونوں بنا دے، تو میری تنہائیوں کا اللہ ہے۔ میں نے 100 بار استغفار، 100 مرتبہ درود اور 1 بار سورہ الواقعہ اپنا روٹین کا حصہ بنا لیا۔ 3 مہینے میں میری اینگزائٹی 70% تک کم ہو گئی۔ میری سکن جو ہارمونل امبیلنس سے بگڑ گئی تھی خود بخود ٹھیک ہونے لگی بنا دوائیوں کے۔ پھر ایک دن میرے ای میل ان باکس میں ایک پرپوزل آیا جو میری کزن کی فرینڈ کے بھائی کا تھا، بالکل سمپل، دین سے لگاؤ رکھنے والا بندہ۔ میں ڈری، پھر قرآن کی ایک آیت نے راستہ دکھایا، اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو جبکہ وہ تمہارے لیے بہترین ہو۔ الحمدللہ 6 مہینے بعد نکاح ہوا۔ آج میں 2 بچوں کی ماں ہوں اور تہجد میں ان کے لیے بھی دعا کرتی ہوں۔ آگے یہ بہن لکھتی ہیں کہ اللہ نے مجھے کسی انسان سے نہیں اپنے ذکر سے جوڑ دیا۔ آج مجھے سکون انہی راتوں میں ملتا ہے جہاں میں پہلے روتی تھی۔ فرق صرف اتنا ہے، پہلے میں تنہا تھی، اب اللہ میرے ساتھ ہے۔ اگر آپ بھی میرے ساتھ اپنی میریکل سٹوری شیئر کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں بھیج سکتے ہیں یا مجھے انسٹا پہ ڈی ایم کر سکتے ہیں۔ ساتھ ہی اگر آپ لائف میں کسی ایسی مشکل سے گزر رہے ہیں جس کا آپ کو کوئی حل نظر نہیں آ رہا ہو تو آپ مجھے انسٹا پر ڈی ایم کر سکتے ہیں۔ میں کاؤنسلنگ اور تھیراپی سیشنز بھی پرووائڈ کرتی ہوں۔ میں نے اپنی انسٹا آئی ڈی ویڈیو میں مینشن کر دی ہے۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں ایک نئی میڈیکل سٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔